بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابیہا اسلامک ٹی وی کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں اپنے چینل ابیہا اسلامک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اپنے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے ایک آج ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر وہ اس وظیفے کو 9 اور 10 محرم یعنی عاشوراء کے روز کر لیں گے تو اللہ کریم انہیں بہت سی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں، جبکہ 9 اور 10 محرم کو شہدائے کربلا پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے تھے وہ عالم انسانیت کے لیے آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں 9 اور 10 محرم الحرام کا واقعہ بیان کروں گی اور ساتھ اس دن کیے جانے والے وظیفے کی برکتیں اور فائدوں سے بھی آپ کو مستفیض کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی ابیہا اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل ابیہا اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بروقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مسلمان جو اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے نام پر بھی دبا تھے، ایسے مسلمان جو اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے نام پر بھی دبا تھے، انہوں نے قرآن و سنت کی ہدایت کے سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے آخر الزمان خاتم النبی کے نواسے اور آپ علیہ السلام کی اہل بیت کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی بے حرمتی بھی کی۔ واقعہ کربلا کے عروج سے قبل صرف 9 محرم الحرام تک کا واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم و ستم ہوا کہ جس کی مثال آج تک عالم انسانیت میں کہیں نہیں ملی۔ پیارے بہن بھائیوں، واقعہ کربلا کسی سیاست اور اقتدار کی جنگ کی بجائے صرف اور صرف بقائے اسلام کی جنگ تھی۔ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہتا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بیعت اس لیے نہ کی کیونکہ آپ شریعت اسلام کا نفاذ چاہتے تھے۔ یزید نے امیر المومنین کا منصب حاصل کرنے کے بعد بھی متحرہ وہ خلاف ورزیاں کی کہ انسانیت بھی اس پر شرمسار ہوئی، جس سے بیعت کا مطلب صرف یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی مسند پر بیٹھ کر طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی رضی تعالیٰ عنہ کے رفاقہ شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین رضی تعالیٰ عنہ کو قیدی بنایا گیا۔ 72 ساتھی، کچھ غلام اور 22 اہل بیت کے جوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، کچھ خواتین اور بچے جنگ کی ایک سمت میں موجود تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بہت ہی بے دردی سے ظلم و ستم کیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا نے اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے شہیدوں کا رتبہ پایا۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر چڑھ کر تلاوت کی۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال آج بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفاقہ جو کربلا میں ان کے ساتھ تھے، اللہ پاک ان کے مقام کو اور بلند کرے، ان کے طفیل ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں امیر المومنین حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کے ساتھ یوم عاشوراء کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کروں گی، جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ کریم کے بہت ہی مبارک نام
یا ارحم الراحمین پر منحصر وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وہ مبارک اسماء اعظم ہے جس کو پڑھنے سے اللہ کریم انسان پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ اللہ پاک انسان پر جب رحم کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے زمین و آسمان کے خزانے انسان پر نچھاور کر دیتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن اس وظیفے کو بعد نماز فجر کرنا ہے اور اللہ کریم سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ اس دن رو کر کربلا والوں کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر دعا مانگ کر اللہ پاک کو راضی کر کر اپنی دعاؤں کو قبولیت کا شرف دینا ہے، اپنی جولیوں کو منتوں مرادوں سے بڑھنا ہے۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا آئے ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر 100 مرتبہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یا ارحم الراحمین کو پڑھ لینا ہے۔ پھر بعد نماز مغرب آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجت کا بھی ذکر کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ثواب کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے، کربلا والوں کو ثواب کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز وجل اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مرادیں کربلا والوں کے صدقے پوری ہوگی۔ یوم عاشوراء کے بابرکت دن کے صدقے اللہ پاک آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ عمل وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا اپنے یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کر بعد نماز مغرب یوم عاشوراء کے دن یعنی 9 اور 10 محرم کے دن 2 رکعت نماز نوافل کے ادا کرنے ہیں۔ ثواب آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے تمام شہداء کو پہنچانا ہے۔ پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے۔ ان 2 دن میں روزے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، روزہ رکھنے کی بھی فضیلت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو آپ نے یوم عاشوراء کا روزہ لازمی رکھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ نوافل آپ روزہ کھولنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کا ہدیہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے باقی شہداء کو بخشنا ہے۔ انشاءاللہ عز وجل اللہ نے چاہا تو بہت سی رحمتیں برکتیں آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسنے لگے گی، آپ کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ عمل وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔